صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بنو آدم کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا استعینوا بالصبر والصلاة. اگر مشکل کی کوئی گھڑی آ جائے، انسان پریشان حال ہو، اسے کوئی ضرورت پیش آ جائے، وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ، لَكَبِيرَةٌ، البتہ مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع اور خضوع کرنے والوں پہ یہ مشکل نہیں ہے. آج کے درس میں صرف اس آیت مبارکہ کے ابتدائی ٹکڑا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، یہ باب استفعال ہے، استعان یستعین سے، اور باب استفعال کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ یہ جو سین ہے یہ طلب فعل کے لیے ہوتی ہے، یعنی اون، مدد طلب کرو. کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ. بعض سکہ محدثین نے اس صبر کا معنی یہاں روزے لیا ہے، جیسا کہ تفسیر ابن ابی حاتم میں باسند صحیح بعض سکہ محدثین سے یہ بات مروی ہے. استعینوا بالصبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت مسکراتے ہیں مومن سے کہ جب مشکل کی گھڑی آتی ہے، اس پر مشکل کا مرحلہ آتا ہے تو صبر کر کے مجھ سے اجر لے لیتا ہے، اور جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو شکر کر کے پھر بھی اجر لے لیتا ہے. مومن انسان کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں جب یہ اپنے اللہ سے اجر نہ لے. مشکل آتی ہے تو صبر کرتا ہے، تب بھی اپنے اللہ سے اجر لیتا ہے، اور جب آسانی اور خوشی کا موقع آتا ہے تو شکر کر کے پھر بھی اپنے اللہ سے اجر و ثواب لے لیتا ہے. آئیے مشکل کی گھڑی میں جن لوگوں نے صبر کیا، اللہ نے انہیں کن فوائد اور ثمرات سے نوازا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا انس کی والدہ بھی ہیں، اور سیدنا انس نے اللہ کے پیغمبر کی 10 سال خدمت کی، یہ خادم رسول بھی ہیں. ان کی شادی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی. ان سے اللہ نے ایک بیٹا دے دیا. سیدنا ابو طلحہ کسی مزدوری کی خاطر کہیں باہر چلے گئے، اور ابھی واپس آ رہے تھے کہ رستے میں یہ بچہ فوت ہو گیا. والدین کو اللہ پہلا بیٹا دے اور وہ بیٹا بھی فوت ہو جائے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑی مشکل گھڑی ہے. اب اس سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ بچے اوپر ایک چادر ڈال کر گھر کے کونے میں رکھ دیا تاکہ میرے خاوند کو علم نہ ہو. سفر کر کے آئے گا، تھکا ٹوٹا ہوگا، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے گھر میں آئے گا، تو آتے ہی یہ پریشانی جو ہے لاحق نہ ہو جائے، اس پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے. رات گزری، باپ ابو طلحہ نے پوچھا بیٹے کے بارے میں، کہا ایک امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، یہ مسئلہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. مسئلہ پوچھا،
اب سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے صبر کی بھی انتہا ہے. اللہ نے بیٹا دیا اور اپنے خامند کو محسوس تک نہ کرایا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے. آج کی کوئی عورت ہوتی تو بے صبری کی انتہا کر دیتی، ہائے بائے کرتی، دھاڑے مارتی، پورا محلہ سنتا. یہ بھی کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والی ہے. اس میں ہماری ماؤں، بہنوں اور اسلامی بیٹیوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے. خامد کو علم ہو گیا بیٹا فوت ہو گیا. اس عورت نے جس صبر کا مظاہرہ کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کو 9 بیٹے نصیب فرمائے. 9 بیٹے. اور صحیح بخاری کے الفاظ ہے 9 کے 9 ہی قاری قرآن اور حافظ قرآن تھے. ایک بیٹے کی موت پہ صبر کیا، اللہ نے 9 بیٹے اس کے بعد نصیب فرمائے، اور 9 کے 9 ہی کیا تھے؟ قاری قرآن بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے. یہ ہے استعینوا بالصبر. مشکل کی گھڑی آئے تو صبر کا مظاہرہ کریں، صبر کر کے اپنے اللہ سے مدد طلب کریں. جو شخص مشکل کی گھڑی میں صبر کر کے اپنے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ اور لطف بھی ایک الگ تھلگ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ موت و حیات کی کشمکش میں، خنجر لگے، لہو لہان ہو گئے، خون میں لت پت ہے، انتڑیاں باہر پڑی ہیں. آپ کی بیٹی آئی، بیٹی آ کر رونے لگی. ظاہر ہے ایک بیٹی کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہوگا جب اس کا اتنا بہادر، شجاع اور دنیا کا عظیم انسان جو ہے زمین کے اوپر اس طرح پڑا ہو، خون میں لت پت ہو، انتڑیاں باہر آ چکی ہو، خلیفۃ المسلمین ہو. ایک بیٹی کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ صبر کرے. اگر رونا شروع ہو گئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہیں، ہوش آیا، اپنی بیٹی سے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب کسی شخص پر اس طرح کوئی زندہ شخص روتا ہے، واویلا کرتا ہے، تو اللہ اس کی وجہ سے اس میت کو عذاب دے دیتے ہیں. اس لیے مت روئیں. مشکل کی گھڑی ضرور ہے لیکن صبر کا مظاہرہ کریں. جامع ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن کن حجابا من النار. اگر اللہ کسی شخص کو بیٹیاں ہی نصیب کرے، بیٹے نہ دے، بیٹیاں دے کر آزمائے اگر اللہ تعالی، اور وہ اس پر صبر کر لے، کن لہو حجاب من النار. قیامت کے دن جب جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، یہ بیٹیاں اس کے لیے آگے پردہ بن جائیں گی. فصبر علیہن، صبر کر کے تو دیکھیں. استعینوا بالصبر، اور یہ بڑا اہم موضوع تھا. اس پر امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے مستقل ایک کتاب لکھی، الصبر والثواب علیہا، اور اس میں بے شمار آثار ذکر کیے، حدیثیں ذکر کی، بے شمار صحیح واقعات ذکر کیے. فرصت کے لمحات میں اگر اللہ توفیق دے تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، آپ کو اس موضوع کی اہمیت کا ادراک ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزر رہے رستے سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت جو ہے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ واصبری، صبر کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، صبر کرو، کیوں واویلا کر رہی ہو؟ اس عورت کو نہیں علم کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخر زمان پیغمبر ہے، یہ تاجدار ختم نبوت ہے، اسے نہیں پتا. اس نے کہا اگر تو میری جگہ ہوتا پھر میں پوچھتی کہ تو اس طرح روتا اور پریشان ہوتا ہے کہ نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. بعد میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تجھے؟ ان کا مجھے تو کوئی پتہ نہیں کیا کہا.
کیونکہ وہ تو مدہوش تھی، بے ہوش تھی، اسے علم نہیں ہے کیا کوئی کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں. بس وہ بے صبری کی رو رہی ہے، چیخ رہی ہے. اس شخص نے کہا تجھے علم نہیں وہ کون تھے؟ وہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رحمت للعالمین پیغمبر تھے، تمہیں علم نہیں ہے؟ اسے احساس ہوا، وہ فوراً گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے حبیب عرفتک، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا الصبر عند اول صدمہ، صبر تو اسی وقت تھا نا جب میں نے تجھے کہا تھا صبر کر جاتی تو بات ختم ہو جاتی. الصبر عند صدمۃ الاولی، مشکل کی گھڑی آئے، مشکل مرحلہ ہے، اور جیسے ہی آپ کو کوئی مشکل کی اطلاع ہو آپ اس وقت صبر کریں، مزہ تو تب ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے ایک شخص کا بیٹا فوت ہوگا، بیٹے کی باپ کو اطلاع مل جائے کہ آپ کا بیٹا فوت ہو، اس وقت اگر باپ صبر کر لے، یہ ہے الصبر عند صدمۃ الاولی، دیکھیں اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب کتنا ہے. اور اگر پہلے روئے دھوئے حال دہائی مچا دے اور جب تھک جائے پھر کہے میں صبر کر رہا ہوں، یہ تو صبر نہیں ہے. الصبر عند صدمۃ الاولی، آپ کو جب پہلی دفعہ مشکل پیش آئی، صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی، آپ نے صبر کیا، آپ دیکھیں اپنے اللہ کے ہاں کتنا اجر و ثواب آپ پائیں گے. آخری بات صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ام المؤمنین بھی بن گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، مومنوں کی ماں بن گئی. ان کی پہلی شادی بھی تھی. سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ایک وقت آیا، سیدہ ام سلمہ کا خاوند ابو سلمہ فوت ہو گیا، بڑی پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ ابو سلمہ جیسا خاوند اب مجھے کہاں نصیب ہو. بڑی پریشان حال رو رہی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئے، فرمایا ام سلمہ یہ دعا پڑھو، صبر کرو، یہ دعا پڑھو. اور یہ بڑے قیمتی لفظ ہیں، آج کے دن یہ یاد کر لیں. مشکل کی گھڑی کے اندر جو ہے ہر ماں بہن بیٹی یہ الفاظ یاد کرے اور ہر مشکل کی گھڑی کے اندر ان الفاظ کو آزما کر تو دیکھیں نا، پھر دیکھیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ کا مزہ اور لطف کیسے آتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دعا پڑھو ام سلمہ. وہ کیا دعا تھی؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مصیبت کی اس گھڑی کے اندر جو میں صبر کر رہی ہوں، اللہ اس پہ اجر و ثواب بھی نصیب فرما. واخلف لی خیرا منہا، اللہ پہلے سے زیادہ بہتر یہ چیز نصیب فرما دے. کچھ دن دعا پڑھتی رہی، عدت ختم ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منگنی کا پیغام بھیج دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی. بعد میں آپ نے ایک دن پوچھا ام سلمہ بتاؤ ابو سلمہ سے بہتر اللہ نے خاوند نصیب فرمایا کہ نہیں؟ دعا کی یہ کرامت ہوئی کہ نہیں؟ آپ نے صبر کیا، صبر کا پھل ملا کہ نہیں ملا؟ پہلے آپ اگر دنیا سے رخصت ہو جاتی، قیامت کے دن ابو سلمہ کی بیوی بن کر اٹھائی جاتی، اب قیامت کے دن تو مومنوں کی ماں بنا کر اٹھائی جائے گی. تو یہ لفظ یاد کریں، کسی بھی مشکل کی گھڑی کے اندر جو ہے، کسی مشکل مرحلے کے اندر جو ہے، آپ اس دعا کو آزمائیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ ہمیشہ دعا پڑھیں، اور بالخصوص جو میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں وہ اس دعا کو ضرور یاد کریں. آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑ پڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، برداشت کا مادہ ہی ختم ہو گیا ہے. قرآن تو کہہ رہا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مشکل کی گھڑی کے اندر صبر کر کے تو دیکھو، اس صبر کے ساتھ اپنے اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کے ساتھ اپنے اللہ سے مدد تو طلب کرو.
کسی مشکل مرحلے کے اندر صبر کر کے دیکھو، صبر کے ثمرات کیا ہے، صبر کے اندر اللہ نے فوائد کیا رکھے ہیں۔ الصبر کنز من کنوز الخیر، یہ صبر جو ہے یہ خیر کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اس کے اندر اللہ نے بھلائی بھلائی رکھی ہے، خیر ہی خیر رکھی ہے، برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں، فوائد ہی فوائد ہیں، ثمرات ہی ثمرات ہیں۔ اسی بات کی طرف اللہ نے کلام مجید کے اندر بنو آدم کو دعوت دیتے ہوئے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ۔ کبھی روزہ رکھ کے اپنے اللہ سے مدد طلب کرو، کبھی اپنی نیکیوں کو واسطہ دے کر اپنے اللہ کے سامنے مدد طلب کرو، کبھی صبر کا مظاہرہ کر کے اپنے اللہ سے مدد طلب کرو۔ آپ دیکھو اللہ کیسے ثمرات نصیب فرماتے ہیں، فوائد نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔